اسٹیج پر رونق افروز مقدس علماء اکرام، حاضرین مجلس اور اسلامی رشتے کی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پروگرام اس بستی کے اندر پہلی بار ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اچھی بات ہے ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں، لیکن پردے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ پردے کا اہتمام ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اب تو پروگرام ہو گیا، آئندہ اگر پروگرام کرائیں تو ایک سائڈ پردہ لگا، کیونکہ اسلام کی شہزادی کی پہچان یہ ہے کہ وہ پردے میں رہے، اور اسلام کے شہزادے کی شان یہ ہے کہ اس کی نگاہ نیچی رہے، لیکن یہاں نگاہ نیچی رہنے کا سوال ہی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ محفل کس کی ہے؟ ارے آپ بولو، انہیں تو معلوم ہے۔ دیکھیے میرے بات کوئی اور بھی ہے کیا؟ امام صاحب ہیں، اور یہ امام صاحب کا وقت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، ویسے ہر اپنے پیر سے زیادہ عزت اپنے امام کو دو، ہر حال میں اس کا خیال رکھو، ہر طریقے سے اس کا خیال رکھو۔ ہم آئے ہیں، چلے جائیں گے، لیکن یہ تو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں ہیں، آپ کے جنازے پڑھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کے کان میں اذان دے رہے ہیں، تو امام کی شان کو سمجھو، امام کی عظمت کو سمجھو۔ جو امام کی شان کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی کامیاب، میدان محشر میں بھی کامیاب۔ تو یہ پروگرام کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بولو، جلدی بولو۔ غوث اعظم کا پروگرام ہے، 11ویں شریف والے پیر کا پروگرام ہے، اور 11 بج گئے، 11 بج گئے، ان لوگوں نے آپ کو 11ویں تک پہنچا دیا۔ اعلیٰ حضرت یہی تو کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ ارے بھئی یار ایک آواز سیٹ کر دو بس۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن کے 30 پاروں کو پڑھا۔ اے سنی مسلمانوں، کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن کی 114 سورتوں کو پڑھا۔ کون اعلیٰ حضرت؟
وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن کی 7 منزلوں کو پڑھا. اے سنی مسلمانوں، کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن کے 540 رکوع کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن کی 6666 آیتوں کو پڑھا. ارے کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے بخاری کی حدیث پاک کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے مسلم کی حدیث پاک کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے مشکات کی حدیث پاک کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے ابو داؤد کی حدیث پاک کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے ابن طبرانی کی حدیث پاک کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے امام ربانی کی زندگی کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے آدم کی آدمیت کو پڑھا. وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے نوح کی شجاعت کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے صبر ایوب کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے حسن یوسف کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے سلمان کی حکومت کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے لقمان کی حکمت کو پڑھا. کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے موسیٰ کے جلال کو پڑھا، عیسیٰ کے جمال کو پڑھا. لیکن اوصاف رضا شاہدی عالم تصور میں پوچھتا ہے، اے امام احمد رضا، تم نے آدم کی آدمیت کو پڑھا. اے امام احمد رضا، یہ تو بتاؤ کیا تم نے عبداللہ کے پیارے کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آمنہ کے لال کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ دونوں عالم کے مختار کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ مکی آقا کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ مدنی آقا کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بے کسوں کے سہارا کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو امام احمد رضا خان عالم تصور میں جواب دیتے ہیں، میں نے آدم کی آدمیت کو پڑھا، وہ اعلیٰ ہے. نوح کی شجاعت کو پڑھا، وہ اعلیٰ ہے. صبر ایوب کو پڑھا، وہ اعلیٰ ہے. حسن یوسف کو پڑھا، وہ اعلیٰ ہے. موسیٰ کے جلال کو پڑھا، وہ اعلیٰ ہے. عیسیٰ کے جمال کو پڑھا، وہ اعلیٰ ہے. میں نے حسن یوسف کو پڑھا، وہ اعلیٰ ہے. لیکن جب ان سب اعلیٰ میں اعلیٰ جب میں نے آمنہ کے لال کو پڑھا تو بریلی کی سرزمین سے میرا امام پکار اٹھا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدادی دیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اب آپ سوچیں گے اے اوصاف رضا یہ کیسی بات ہے، سب تو چمک والے اجلوں میں چمکا کرتے ہیں لیکن تمہارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، تمہارا نبی سب سے الگ ہے جو اندھے شیشوں میں چمکا ہے. تو میں کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں بولتا ہوں، انشاءاللہ جب تک بولوں گا ہر بات کی مجھ سے آپ دلیل لے سکتے ہیں. حدیث کی روشنی میں بولوں گا، قرآن کی روشنی میں بولوں گا. کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، اس کے اندر محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے نور کو بنایا، آدم سے تا عیسیٰ تمام نبیوں کے نور کو بنایا، تمام نبیوں کے نور چمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں. لیکن جب ان تمام نبیوں کے نور کے سامنے میرے نبی کے نور کو لایا گیا تو میرے نبی کے نور کے سامنے آدم کا نور بھی پھیکا پڑ گیا ہے، نوح کا نور بھی پھیکا پڑ گیا ہے، حسن یوسف کا حسن بھی پھیکا پڑ گیا ہے، موسیٰ کا نور بھی پھیکا پڑ گیا ہے، عیسیٰ کا نور بھی پھیکا پڑ گیا ہے. اسی لیے بریلی کا مجدد پکار اٹھا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. وہی اعلیٰ حضرت بولے بارگاہ غوثیت میں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. ارے سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا.
اولیاء ملتے ہیں آنکھ وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھ وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا۔ ارے ہم دنیا والوں سے کیا دبیں گے؟ کیا دبیں گے؟ کوئی کیا دبائے گا؟ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا اسی غوث کی محفل سجائے ہیں۔ یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں پہنچتے ہیں، غوث اعظم کو وسیلہ بنا رکھے ہیں۔ تو 11ویں والے کی محفل ہے، 11 نکل گئے، اب 12ویں تک پہنچنا ہے نا، اور 12ویں کے بعد 1 تک ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ غوث اعظم تک تو آپ پہنچ گئے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو، اور اللہ کے رسول خدا تک پہنچا دیں گے۔ اب جہاں تک آپ کی ہمت ہو، جہاں تک آپ ساتھ دیں گے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ ایک بار مچل کر بولیے یا رسول اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، رب کائنات اپنے پاک کلام میں اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ رب کائنات نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، بلکہ فرمایا اے ایمان والو۔ آپ غور کیجئے، اس کے فوراً بعد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے ایمان والے بن جاؤ، ایمان مکمل کر لو، ایمان کامل کر لو۔ ایمان مکمل جب ہو جائے تو اللہ سے ڈرو، لیکن پہلے ایمان کامل ہونا چاہیے، پہلے ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ اور یہ خطاب آپ سے فرمایا گیا ہے، جبکہ پہلی امت کے نبیوں سے یہ خطاب ہوتا تھا کہ اے ایمان والو، لیکن یہ عزت ملی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ رب کائنات نے ڈائریکٹ فرمایا اے ایمان والو، ایک مرتبہ نہیں فرمایا، 2 مرتبہ نہیں فرمایا، بلکہ پورے قرآن کے اندر 88 مرتبہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، مدد مانگو نماز اور صبر سے۔ اے ایمان والو، تم نبی پر درود سلام پڑھو۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن ایمان ہے کس چیز کا نام؟ ایمان ہے کیا چیز؟ تو ایمان جو ہے وہ رسول کی محبت کا نام ہے، رسول کے عشق کا نام ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یعنی ایمان کی جان جو ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ایمان والے ہیں نا؟ ایمان والے ہیں، لیکن ایمان مکمل ہے، ایمان کامل ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت ہونا چاہیے۔ اگر نبی کی محبت پر دنیا کی محبت غالب آ گئی تو تمہارا ایمان اکمل نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے عمر سے فرمایا، اے عمر، تم دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت کرتے ہو؟ عمر پکار اٹھے، یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر زاروں قطار رونے لگے۔ عمر نماز بھی پڑھتے ہیں، عمر روزہ بھی رکھتے ہیں، عمر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عمر حج بھی کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، رشتہ داروں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، ایک جان ہی تو ہے جو آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ عمر ساروں کا تار رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے اپنا دستے مبارک عمر کے سینے پر رکھا اور فرمایا، اے عمر، اب بتاؤ تم
دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت کرتے ہو تو عمر پکار اٹھے یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ اب آپ سے محبت کرتے ہیں۔ عمر اور صحابہ نے ایسی محبت کی ہے کہ مال بھی قربان کیا ہے، جان بھی قربان کی ہے، اولاد بھی قربان کی ہے۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ آج ایمان کمزور ہے اسی لیے تم ستائے جاتے ہو، آج ایمان مضبوط نہیں ہے اسی لیے تمہیں مارا جاتا ہے۔ قسم خدا کی اے سنی مسلمانوں، تم نے جنگ بدر کی تاریخ کو پڑھا ہوتا، اگر کربلا کی تاریخ کو پڑھا ہوتا تو آج حالات ایسے نہیں ہوتے۔ آج مسلمان ڈرتا ہے کہیں کوئی ہمیں مار نہ دے، کہیں کوئی ہمیں ستائے نہیں، کہیں کوئی ہمیں ظلم نہ کرے۔ ارے کوئی تمہیں مار نہیں سکتا ہے، کوئی تمہیں ستا نہیں سکتا ہے۔ زندگی دینے والی اگر ذات ہے تو وہ رب کائنات کی ہے، موت دینے والی ذات جو ہے وہ رب کائنات کی ہے، عزت دینے والی ذات جو ہے وہ رب کائنات کی ہے، ذلت دینے والی ذات جو ہے وہ رب کائنات کی ہے۔ کوئی تمہیں موت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کوئی تمہیں زندگی نہیں دے سکتا جب تک رب کائنات نہیں چاہے گا۔ رب پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی کامیاب۔ جنگ بدر کے اندر صحابی ہے، ان کے چہرے بتاتے تھے یہ نبی کے غلام ہیں۔ یہ چچا بیٹھے ہیں کہیں مل جائے، یہ امام صاحب بیٹھے ہیں کوئی ہمیں جانتے ہیں، یہ ہمیں جانتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے چہرے بتا رہے ہیں یہ نبی کے غلام ہیں، یہ آمنہ کے لال کے غلام ہیں۔ ان کی پہچان تھی، تمہاری پہچان نہیں ہے۔ اے سنیوں اپنی پہچان بناؤ۔ لیکن آج ہمارا نوجوان پتہ کیا سوچتا ہے؟ اگر داڑھی رکھا لوں گا تو مجھے لڑکی نہیں ملے گی۔ ارے ایک لڑکی نہیں، 1000 لڑکیاں قربان ہیں، میں داڑھی اپنے چہرے پر سجاؤں گا۔ قسم خدا کی وہ لڑکی ناز کرتی ہے، وہ لڑکی خوش نصیب ہوتی ہے جو لڑکی داڑھی والے سے شادی کرتی ہے، کیونکہ داڑھی والے کو لڑکی مل جاتی ہے، ہر لڑکی کو داڑھی والا نہیں ملتا۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، یاد رکھیں، ہر داڑھی والے کو لڑکی مل جاتی ہے، ہر لڑکی کو داڑھی والا نہیں ملتا۔ سمجھے؟ اور اگر آج جو ہماری قوم کا جو حال ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ ابھی کوئی لڑکی کہہ دے کہ داڑھی رکھاؤ، اور میری بہنیں اگر یہ عہد کر لیں، اگر یہ عہد کر لیں کہ میں شادی اسی لڑکے سے کروں گی جو لڑکا نمازی ہوگا، میں شادی اسی لڑکے سے کروں گی جو لڑکا داڑھی والا ہوگا، سنت رسول پر عمل کرنے والا ہوگا، تو قسم خدا کی ہر نوجوان داڑھی والا ہوگا، ہر نوجوان نمازی ہوگا، ہر نوجوان شریعت کا پابند ہوگا۔ تم نے غوث اعظم کی محفل کو سجایا ہے، قسم خدا کی غوث اعظم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو، غوث اعظم کے طریقے کو پڑھ کر دیکھو، غوث اعظم کی اداؤں کو اپنا کر دیکھو۔ غوث اعظم نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا ہے، غوث اعظم نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے، غوث اعظم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، غوث اعظم کے چہرے پر سنت مصطفیٰ تھی، تو تم کس کی اداؤں کو اپنا رکھے ہو؟ اگر غوث اعظم سے محبت ہے تو تمہارے چہرے پر بھی سنت مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام کے اندر ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد، ان دونوں کی ادائیگی لازمی ہے۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے، حقوق العباد کا تعلق بندے کی ذات سے ہے۔ ماں باپ کا اولاد پر حق، اولاد کا بندے پر حق، کسی کو ستایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، جب تک وہ دنیا کا انسان تمہیں معاف نہیں کر دے گا، قسم خدا کی رب کائنات بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج ماں باپ کا حق ہم نہیں سمجھتے ہیں، آج ہم بھائی بہن کا حق نہیں سمجھتے ہیں، آج ہم اپنی شریک حیات کا حق نہیں سمجھتے ہیں۔ قسم خدا کی ان ماں باپ کی عزت کر لو، جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں چاہیے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، جن کے ماں باپ رخصت ہو چکے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر ان سے دعاؤں کے طلبگار بنے، کیونکہ جیسے ماں باپ جیتے جی
اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ویسی ہی دعا کرتے ہیں، اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں۔ جیسے آج اگر ماں پکارے یا باپ پکارے تو کہتا ہے یار کہاں سے انہوں نے پکار لیا، اچھا خاصا، اور شریک حیات پکار لے، قسم خدا کی میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساروں قطار رو رہے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ مجھے کسی بات نے نہیں رلایا ہے، اے صحابہ آج مجھے میری ماں آمنہ کی یاد آ گئی ہے، اے میرے صحابہ میری خواہش یہ ہے کہ میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور ایک مرتبہ مجھے بیٹا محمد کہہ کر پکار لیتی۔ اے سنی مسلمانوں میرے آقا کی خواہش یہ ہے کہ میری ماں آمنہ مجھے ایک مرتبہ بیٹا کہہ کر پکار لیتی۔ وہ نبی جس کی بارگاہ میں القابات کی کمی نہیں ہے، پورا قرآن تعریف کر رہا ہے، کبھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کبھی یاسین کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ وہ نبی عرض کرتا ہے کہ کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور ایک مرتبہ مجھے بیٹا محمد کہہ کر پکار لیتی، اور فرماتے ہیں اے صحابہ مسجد نبوی کا مصلی ہوتا، نماز عشاء کا وقت ہوتا، میں مصلی پر کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دے لیتی، میں نماز بعد میں پڑھتا، پہلے ماں کی بات کو سنتا، کیونکہ اگر ماں راضی ہے تو رب کائنات راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک غوث البراء۔ آج کیا ہے، جہاں چار پیسے آئے تم نے ہمارے لیے کیا ہے؟ تم نے ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر چار پیسے آئے تو کیا لکھواتا ہے؟ یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ کیا باپ دعا کرتا تھا؟ آپ بتائیے، ماں دعا کرتی ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج کا سایہ اٹھ گیا، اور جب ماں رخصت ہو جاتی ہے تو کوئی گھر کے اندر آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو جن کے ماں باپ حیات نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، ماں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آج تم اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو اور کہتے ہو تم نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ارے اس باپ نے پوری زندگی تیرے لیے قربان کر دی ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں تو اس لیے پھیلائے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی اچھی زندگی گزار سکے، دوسروں کے یہاں مزدوری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرے بچوں کی پرورش اچھی ہو سکے، دوسروں کی گالیاں سن رہا ہے، دوسروں کے یہاں مزدوری کر رہا ہے، نہ دھوپ کی پرواہ کر رہا ہے، نہ گرمی کی پرواہ کر رہا ہے، نہ سردی کی پرواہ کر رہا ہے، نہ بارش کی پرواہ کر رہا ہے، اس لیے نہیں کر رہا ہے تاکہ میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے، میرے بچوں کی زندگی اچھی ہو سکے۔ پوری زندگی وہ باپ تمہارے لیے گزارتا ہے، لیکن جب تمہیں شہرت ملتی ہے، جب تمہیں دولت ملتی ہے تو تم کیا کہتے ہو کہ تم نے کیا ہے ہمارے لیے۔ اچھا کھانا اگر بنایا نا، باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، میرے بیٹے کو گوشت پسند ہے تو گوشت بنایا جا رہا ہے، مرغا پسند ہے تو مرغا بنایا جا رہا ہے، اگر کوفتے پسند ہے تو اپنے بیٹے کے لیے اچھی اچھی غذاؤں کا اہتمام کر رہا ہے۔ لیکن جب باپ بوڑھا ہو گیا، اس کے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، اس کے اندر کھانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ہڈی چبا نہیں سکتا ہے، بوٹی کاٹ نہیں سکتا ہے، تو بیٹے کو یہ زحمت نہیں ہوتی ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، کیوں نہ ان کے کھانے کا، ان کی نرم غذا کا انتظام کیا جائے۔ قسم خدا کی اگر تم نے ان ماں باپ کو خوش کر دیا تو رب کائنات خوش ہوگا، اور اگر ان ماں باپ نے تمہیں دعائیں دے دی تو انشاءاللہ تم یہاں پر بھی کامیاب ہوگے، قبر کے اندر بھی کامیاب ہوگے، میدان محشر میں۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرا بیٹا میرے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن کی چند آیتیں پڑھ دیتا، کاش میرا بیٹا کچھ آیتیں سنا دیتا،
لیکن ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ دیا ہے، قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے، دیندار نہیں بنایا ہے۔ قسم خدا کی اے سنی نوجوانوں، آج شام کو اپنی شریک حیات کا ہاتھ پکڑ کر کہنا، اے میری شریک حیات، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہاں پر زندگی کی شام ہو جائے، لیکن اے میری شریک حیات، میرے اگر بیٹا پیدا ہو، اگر میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرے بیٹے کو کچھ دینا یا نہ دینا، لیکن میرے بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بنا دینا، دیندار ضرور بنا دینا، عالم دین بنا دینا، قرآن کی تعلیم دے دینا۔ اے سنی مسلمان، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، تمہاری شریک حیات اگر تمہارے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے گی، قرآن کی تعلیم دے دے گی، جب تمہارا بیٹا تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، کہتا ہوگا اے رب کریم میرے باپ کی مغفرت فرما دے، تو رب کریم فرمائے گا اے فرشتوں اس کی قبر پر عذاب سے عذاب کو ہٹا دیا جائے، رحمتوں کی بارش کر دی جائے۔ فرشتے عرض کریں گے اے مولا اس نے کون سا عمل کیا ہے، یہ تو بہت گناہگار تھا، بہت ظالم تھا، بہت جابر تھا، تو رب کائنات فرمائے گا یقیناً یہ گناہگار تھا، یہ ظالم تھا، یہ جابر تھا، لیکن اپنی شریک حیات کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی شریک حیات نے اس بیٹے کو عالم دین بنایا ہے، دیندار بنایا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ آج اس کا بیٹا اس کی قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ اے فرشتوں مجھے اپنے بلند مقام کی قسم ہے، مجھے اپنی شان کی قسم ہے، قسم سے اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس کے باپ کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش کر